اور دوسری طرف جو ماہرین لغت ہیں، جو بڑے بڑے گرامیرینز ہیں، جو قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے ہیں، جو ائمہ لغت ہیں، وہ اس کی نحوی ترکیبوں میں الجھے ہیں، انہیں قرآن سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ یہ قرآن کا طالب علم کون ہے؟ تو کوفیوں کا عام طور پہ موقف یہ ہے کہ یہ بسم اللہ جو ہے سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، 7ویں آیت ہے۔ جو تو مدنی ہے ان کا موقف یہ ہے کہ یہ بسم اللہ جو ہے وہ 7ویں آیت نہیں ہے بلکہ صراط الذین انعمت علیہم پہ وقف ہے۔ اچھا 7 آیتیں سارے مانتے ہیں، اس پہ اجماع ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اس پہ اجماع ہے۔ تو یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ دوسرے قول کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دوسرا قول موجود ہے، اور وہ امت میں جو بسم اللہ کو فاتحہ کا حصہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس کے باوجود وہ 7 ہی آیتیں کہتے ہیں۔ ہاں، جو بسم اللہ کا حصہ نہیں بھی مانتے، یہ جو انہوں نے کہا نا کہ یہ امر نزاعی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے کہ نہیں، تو کہنے لگے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم پہ 6ٹھی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، فکر گامدی کی اگلی نشست میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں جو مبادئ تدبر قرآن کے حوالے سے اصول بتائے ہیں، ان میں سے 4 اصولوں پہ ہماری بات مکمل ہو چکی ہے۔ ان کا جو اصول ہے قرآن کو فرقان اور میزان کہنے کا، اس پہ بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ حافظ صاحب سے ان کی آراء لیں، اور جو ہے اس پہ جو ہے ہماری بات مکمل ہو چکی ہے۔ اور آج جو ان کا اگلا اصول ہے قرآن فہمی کے حوالے سے، وہ ہے کتاب متشابہہ، اور اسی حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ خیریت سے۔ اچھا حافظ صاحب، گامدی صاحب نے جو 4 اصول بتائے ہیں اپنی کتاب میزان میں قرآن فہمی کے حوالے سے، اس پہ تو ہماری بات مکمل ہو چکی ہے، اور بڑی تفصیل سے آپ نے جو ہے وہ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ تو اگلا اصول جو ہے وہ کتاب متشابہہ، وہ کہتے ہیں کہ کتاب متشابہہ یہ اصول ہے قرآن کے حوالے سے، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ وقت تو ہمارا غامدی صاحب کے چوتھے اصول پہ لگا، میزان اور فرقان کا۔ ہم نے کہا تھا کہ بیسیکلی ان کا فکر کا بنیادی فلسفہ ہی وہی ہے، اسی فلسفے کے اوپر کچھ اعتراضات نے مزید چھوٹے چھوٹے بچے اصول پیدا کیے، جن میں قرات کا مسئلہ بھی آ گیا، قرآن اور حدیث کا باہمی تعلق کا مسئلہ بھی آ گیا۔ خیر بہرحال 5واں یہ جو اصول ہے کتاب متشابہہ کا، بظاہر اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن ایک وہی ایٹیٹیوڈ پرابلم جو ہم نے کہا تھا اصلاحی صاحب کے ہاں، وہ تکذیب اور تجہیل والا، دوسروں کو جاہل قرار دینا، اور مطلب اپنے آپ کو جیسے تدبر قرآن میں نے کیا اور کسی نے کیا نہیں ہے۔ اور غامدی صاحب کے اندر یہ چیز نہیں ہے، یہ پازیٹیو چیز ہے۔ مطلب میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ غامدی صاحب اس طرف نہیں گئے جس طرف ان کے استاذ امام بار بار جاتے نظر آتے ہیں، یعنی انہوں نے تکذیب و تجہیل نہیں کی غامدی صاحب نے۔ یہ اچھی چیز ہے، اچھی عادت ہے۔ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایٹیٹیوڈ میں ان کے کافی بہتری ہے ان کے استاد امام کی نسبت، لیکن اپنی ذات کی حد تک جس سے یقین اور قطعیت اور ایقان اور اس کی وہ جو بات کرتے ہیں نا، وہ چیز پھر پرابلمٹک ہے۔ اب دیکھیں یہ کتاب متشابہہ کا جو اصول ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 5ویں چیز یہ ہے کہ قرآن اپنا مدعا اتنی مختلف صورتوں اور گوناگوں پیرایوں میں بیان کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ خود اپنے اجمال کی تفصیل اور اپنے معجزانہ کلام کی ایسی شرح و تفسیر بن گیا ہے کہ دنیا کی دوسری کتابوں میں اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ یعنی قرآن کی تفسیر کرتا ہے، کہیں پہ قرآن میں اجمال ہے، کہیں پہ قرآن میں اسی بات کی کیا ہے، تفصیل ہے، شرح و وضاحت ہے۔ جیسے قصص القرآن میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، قرآن مجید کے جو قصے ہیں ان میں یہی ہوتا ہے، کہیں پہ وہ قصہ مختصر ہے، کہیں پہ وہ قصہ تفصیل سے آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، آدم و ابلیس جو ہے اس کا جو قصہ ہے، اب وہ 7 مرتبہ قرآن میں بیان ہوا۔ اب ظاہری بات ہے ہر جگہ ایک جیسی تفصیلات نہیں ہیں، اسی بات کو قرآن نے کہیں پہ تصریف آیات کے ذریعے سے بھی واضح کیا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تذکیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کتاب محکمت آیات ثم فصلت، پہلے جو ہے وہ کتاب کی جو آیات ہیں وہ محکم اتاری گئیں، پھر ان کی تفصیل کی گئی۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس حد تک اس بات میں جو ہے وہ کوئی کہنے میں کچھ حرج نہیں ہے، صحیح۔ لیکن وہی بات کہ اب جیسے اپنے استاد امام کے حوالے سے لکھتے ہیں نا کہ جی استاد امام کیا کہتے ہیں کہ جی لسان العرب
اور سیاہ جوہری، یہ دو معروف ڈکشنریز ہیں، ہم، علامہ جوہری کی الصحاح اور لسان العرب ابن منظور افریقی کی ہے، صحیح، کی رہنمائی کے بغیر قرآن کا ایک طالب علم اس لفظ کے پورے ما لہو و ما علیہ کو اس طرح سمجھ لیتا ہے کہ کوئی چیز بھی اس کے یقین کو جھٹلا نہیں سکتی۔ ہم، نہ ہمیں لسان العرب کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ہمیں علامہ جوہری کی سیاح کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لفظ سے مراد قرآن کا ہر لفظ، قرآن کا ایک لفظ جو ہے، قرآن اچھا، کا ایک لفظ، ٹھیک ہے۔ ہم، دیکھیں نا، یہاں شروع سے پڑھ لیتے ہیں، یہاں تفصیل میں پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ ہم دکھاتے کہ کس طرح قرآن مجید عام بول چال کے اندر سے ایک معمولی لفظ اٹھا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے معروف معنی سے کہیں زیادہ بلند معنی میں استعمال کرتا ہے ہم، اس لفظ کو، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے طریقے استعمال کے تنوع سے اس کے لیے ایسا مخصوص ماحول پیدا کر دیتا ہے کہ لسان العرب سیاہ جوہری کی رہنمائی کے بغیر قرآن کا ایک طالب علم اچھا، اس لفظ کے پورے ما لہو و ما علیہ کو اس طرح سمجھ لیتا ہے کہ کوئی چیز بھی اس کے یقین کو جھٹلا نہیں سکتی۔ ہم، مفرد الفاظ کے علاوہ اسالیب کلام اور نحوی تالیف کے باب میں بھی قرآن مجید کا یہی حال ہے، ہم، ٹھیک ہے، مفرد الفاظ اور اس کے علاوہ اسالیب کلام اور نحوی تالیف، یعنی گرامر کا مسئلہ ہو یا مفردات کے معنی کا مسئلہ ہو، مفردات کے معنی ہو گیا یا ترکیب میں یہ کیا بن رہا ہے، دونوں میں قرآن کا اسلوب اتنا نمایاں ہے کہ قرآن کا ایک طالب علم اسے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے کیا کہہ رہے ہیں، یہ جملہ جو ہے نا، ذرا اب اس پہ غور کریں۔ ارباب نحو قرآن مجید کی جن ترکیبوں میں نہایت الجھے ہیں اور کسی طرح ان کو نہیں سلجھا سکے ہیں، ہم، کون؟ ارباب نحو۔ ہم، اور یہ ارباب نحو کون تھے؟ جو قرآن کی ترکیب کر رہے تھے، مفسرین تھے نا، ایک طرف مفسرین تھے، دوسری طرف گرامیرین تھے، ہم، ٹھیک ہے، اہل لغت، ہاں، تو وہ جن ترکیبوں میں نہایت الجھے ہیں اور کسی طرح ان کو نہیں سلجھا سکے، خود قرآن مجید میں ان کی مثالیں ڈھونڈیے تو ایک سے زیادہ مل جائیں گی، اور پیش و عقب کے ایسے دلائل و قرائن کے ساتھ مل جائیں گی کہ ان کے بارے میں ہمارے اطمینان کو کوئی چیز مجروح نہیں کر سکتی۔ اچھا، اب بڑے بڑے گرامیرین جو تھے، لغویین تھے، جو مفسرین تھے، وہ تو قرآن مجید کی ترکیبوں کو سلجھا نہیں سکے۔ تو یہ جو اوپر بیان کیا ہے کہ قرآن کا ایک طالب علم خود سمجھ لیتا، اس کے ما لہو و ما علیہ کو اس طرح سمجھ لیتا ہے کہ کوئی چیز بھی اس کے یقین کو جھٹلا نہیں سکتی، تو یہ طالب علم پھر کون ہے؟ یعنی قرآن اتنا واضح ہے کہ قرآن کا ایک طالب علم، اس کو نہ تو لسان العرب کی ضرورت ہے، ہم، نہ الصحاح کی ضرورت ہے، ہم، ٹھیک ہے، اور اسے بالکل قرآن مجید کلیئری سمجھ میں آتا ہے۔ اور دوسری طرف جو ماہرین لغت ہیں، جو بڑے بڑے گرامیرینز ہیں، جو قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے ہیں، جو ائمہ لغت ہیں، وہ اس کی نحوی ترکیبوں میں الجھے ہیں، انہیں قرآن سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ یہ قرآن کا طالب علم کون ہے؟ یہ تین ہیں: حمید الدین فرائی، مولانا اصلاحی صاحب، دو تو یہ ہو گیا، اب تیسرے اس کے بعد غامدی صاحب، حامدی صاحب ہو گئے، ظاہری بات ہے، اس میں تو عبارت میں تو شامل نہیں ہے نا، یہ تو اصلاحی صاحب کی عبارت ہے، لیکن غامدی صاحب کے شاگردوں سے پوچھیں گے تو وہ اس میں غامدی صاحب کا بھی نام ڈال دیں گے۔ تو وہی ہم نے کہا تھا نا کہ مہذب انداز میں یہ گفتگو کرنا کہ جی ہمارے علاوہ قرآن کسی کو سمجھ نہیں آیا، ٹھیک ہے، صحیح، یہ اچھا خیر بات یہ ہے کہ یہ جو اصول ہے ان کا کتاب متشابہہ کا، کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن کا بعض کی تفسیر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس اصول کو، کتاب متشابہہ کو، مزید انہوں نے جا کے کھولا ہے اپنے ایک اور اصول میں، جو کہ 9واں اصول ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے سبع مثانی۔ صحیح، یہ سبع مثانی کا ٹائٹل انہوں نے کس لیے دیا، اس میں ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں۔ اب اس اصول کی وضاحت دیکھیں، یہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ قرآن کی تمام صورتیں آپس میں توأم بنا کر، توأم سے مراد جوڑا بنا کر اور 7 ابواب کی صورت میں مرتب کی گئی ہیں، یعنی پورے قرآن کے 7 ابواب ہیں معنوی اعتبار سے، اور صورتیں جو ہے وہ آپس میں جوڑا ہے۔
یعنی ہر سورہ مضمون کے لحاظ سے اپنا ایک جوڑا اور مسئلہ رکھتی ہے، اور دونوں میں اسی طرح کی مناسبت ہے جس طرح کی مناسبت زوجین میں ہوتی ہے۔ اس سے مستثنا چند صورتیں ہیں جن میں فاتحہ پورے قرآن کے لیے بمنزلہ دیباچہ اور باقی تتمہ و تکملہ یا خاتمہ باب کے طور پر آئی ہے۔ پھر 7 مجموعوں کی صورت میں جنہیں ہم نے ابواب سے تعبیر کیا، یہ صورتیں قرآن میں مرتب کر دی گئیں۔ قرآن سے متعلق یہ حقیقت سورہ ہجر میں اس طرح سے بیان ہوئی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 مثانی دیے ہیں، یعنی آگے پھر وہی بات کہ یہاں واو انہوں نے واو تفسیریہ مانا ہے، یعنی قرآن عظیم دی ہے۔ تو خیر اس پہ تو ہم لمبی چوڑی بحث کر چکے ہیں کہ واو تفسیریہ جو ہے یہ واو کا کیا ہے، مجازی معنی ہے، واو کا حقیقی معنی کیا ہے، واو عاطفہ۔ تو یہ جو حافظ صاحب یہ جو ترجمہ ہے یہ اصلاحی صاحب کا ہے یا غامدی صاحب کا ہے؟ یہ تو ابھی غامدی صاحب کی میزان ہم نے کھولی ہے نا۔ اچھا اصلاحی صاحب کیا کہتے ہیں؟ نہیں، جو ترجمہ ہے یعنی یہ قرآن عظیم عطا فرمایا ہے، یعنی یہ قرآن عظیم عطا فرمایا، یہ ترجمہ قرآن کا، ہاں یہ غامدی صاحب کا ہے، یہ غامدی صاحب کا ہے۔ دیکھیے اصلاحی صاحب کیا کہتے ہیں، اصلاحی صاحب نے جو موقف اپنایا ہے نا وہ یہ ہے، اور ہم نے تم کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کی۔ خیر بہر سب مثانی سے کیا مراد ہے، یہ اصلاحی صاحب کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، تفسیر تدبر قرآن۔ یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب مثانی سے کیا مراد ہے، یہ اصلاحی صاحب نے سوال اٹھایا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں جی اس بارے میں 3 اقوال ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے قرآن کی ابتدائی 7 صورتیں مراد ہیں، ٹھیک ہے، ابتدائی 7 صورتیں مراد ہیں، ایک یہ قول ہو گیا۔ دوسرا قول کیا ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کے اندر بسم اللہ سمیت 7 آیتیں ہیں اور یہ نمازوں میں بار بار دہرائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا قول کیا ہے کہ اس سے مراد پورا قرآن ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی اقوال تو اور بھی بہت سے ہیں لیکن بہرحال مشہور یہی قول ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی پہلے قول کی تائید میں اس کے قائلوں کی طرف سے کوئی دلیل میری نظر سے نہیں گزری، حالانکہ دلیل ہے، عقلی بھی ہے، نقلی بھی دلیل ہے۔ یعنی اس سے مراد 7 بڑی صورتیں ہیں۔ ہاں یہ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن اس کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ دلیل یہ ہے کہ بعض صحابہ نے جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور بعض تابعین نے جیسے سعید بن جبیر ہو گیا اور بڑے بڑے تابعین ہیں، انہوں نے جو ہے اس سے مراد 7 لمبی صورتیں لی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ تو ہو گئی نقلی دلیل، اور عقلی دلیل کہ کیوں 7 صورتیں مراد لی ہیں مثانی سے۔ مثانی کے لفظ میں ایسی کیا چیز تھی، ٹھیک ہے، کہ اس کا مصداق انہوں نے 7 صورتوں کو قرار دیا، وہ بھی انہوں نے دلیل دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں تفسیر تبری ہے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، یہ حضرت سعید بن جبیر سے ہے۔ 7 من المثانی کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے، البقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، سورہ یونس ہے۔ تو قال قلت مل مثانی، ٹھیک ہے۔ تو اب راوی نے کہا کہ ان کو کیوں مثانی کیوں کہہ رہے ہیں، یعنی ان کا تثنیہ سے کیا تعلق ہے، اچھا 2 سے۔ تو قال یثنى فیہن القضاء والقصص، ان صورتوں میں ایک تو کیا ہے، قصص ہیں، یعنی ان کے مضامین 2 طرح کے ہیں، اچھا، یعنی ان کے میجر ٹاپکس 2 طرح کے ہیں، ایک قضاء اور دوسرا قصص۔ قضاء سے مراد یعنی شرعی احکام ہے، ٹھیک ہے، فرائض کا بیان ہے، اور دوسرا اس میں قصص کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے تو گویا جو قائلین ہیں انہوں نے تو دلیل دے دی، ٹھیک ہے، آپ تک نہیں پہنچی تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ خیر بہرحال اب ہم آتے ہیں دوبارہ اصلاحی صاحب کے قول کی طرف۔ یہ تو پہلا قول ہو گیا۔ کہتے ہیں دوسرے قول کی تائید میں اس کے قائلوں کی طرف سے واحد دلیل جو دی گئی ہے وہ یہ کہ یہ صورت نمازوں میں بار بار دہرائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن 2 باتوں کے سبب اس قول پر دل نہیں جچتا۔ کن؟ اول یہ
کہ سورہ فاتحہ کی آیتیں 7، اچھا پہلے تو ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں نا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دوسرے قول کی تائید میں اس کے قائلوں کی طرف سے واحد دلیل جو دی گئی ہے وہ یہ کہ یہ سورہ نماز میں بار بار دہرائی، حالانکہ یہ واحد دلیل تو نہیں ہے، اور بھی ہیں. سب سے بڑی دلیل تو حدیث ہے، اس میں واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کر دی کہ سبب من المثانی سے مراد کیا ہے؟ فاتحہ، سورہ فاتحہ. اب جیسے دیکھیں یہ ایک صحیح بخاری کی روایت ہے ہمارے سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ کیا میں تمہیں تعلیم نہ دوں اس صورت کی قرآن مجید کے اندر جو سب سے بڑی صورت ہے، سب سے عظیم صورت ہے، اور میں تمہیں یہ صورت جو ہے وہ مسجد نکلنے سے پہلے سکھاؤں گا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے نکلنے لگے تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ صورت کون سی ہے جو قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ نے فرمایا یہ سب السب المثانی، یہی سب مثانی ہے، والقرآن العظیم، اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو واو تفسیریہ بھی بناتے ہیں تو واو تفسیریہ اس صورت میں بنتا ہے جب آپ سبب من المثانی سے مراد کیا لیں؟ فاتحہ، سورہ فاتحہ لیں، پھر یہ واو تفسیریہ ہے. ٹھیک ہے، تو مجازی معنی مراد لینے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے، حقیقی معنی مراد لینے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. حقیقی معنی تو لغت میں ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کا حقیقی معنی مراد لیتے ہیں عطف کا، تو پھر سبب من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ، والقرآن العظیم سے مراد کیا ہے؟ قرآن عظیم، بقیہ قرآن. اگر واو عاطفہ مراد لیتے ہیں، اگر واو تفسیریہ مراد لیتے ہیں اس کے لیے دلیل چاہیے. وہ دلیل کیا ہے؟ وہ یہ حدیث مبارکہ ہے. تو اس کے مطابق قرآن عظیم سے مراد کیا ہے؟ سبب من المثانی، اور سبب مثانی سے مراد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آ گئی. اب ایک بات تو یہ ہے کہ یا تو اصلاحی صاحب کو پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس حدیث کا جو ہر دوسری اردو کی تفسیر میں لکھی ہوئی ہے آپ کو مل جائے گی. اگر تو اصلاحی صاحب کو اس حدیث کا ہی نہیں پتہ تھا تو پھر جتنی وہ تجہیل اور تکذیب کرتے ہیں دوسروں کی، وہ ساری ان کی طرف خود ہی لوٹ آتی ہے کہ کیا آپ قرآن مجید کی تفسیر کرنے بیٹھ گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ حدیثیں بھی موجود ہیں. اور اگر آپ کو پتہ تھا کہ حدیث بھی موجود ہے، پھر جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی واحد دلیل یہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حدیث کو دلیل مانتے ہی نہیں. پھر اس کا یہ مطلب بنتا ہے پھر جب دوسرے آپ کو کہیں گے کہ جی آپ منکرین حدیث ہیں، پھر آپ کو جو ہے وہ مرچیں لگیں گی. تو مطلب یا تو آپ حدیث کو دلیل نہیں سمجھتے تو دوسرے آپ کو منکرین حدیث کہیں گے، یا آپ حدیث کو دلیل سمجھتے ہیں تو آپ کو حدیث کا نہیں پتہ تھا. اگر حدیث کا نہیں پتہ تھا تو اتنی معروف حدیثیں آپ کے علم میں نہیں ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ حدیث کا علم آپ کے پاس ہے ہی نہیں. جب آپ کے پاس حدیث کا علم نہیں ہے تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی واحد دلیل یہ دی گئی؟ تو اب لا علمی کی بنیاد پہ تفسیر کرنے بیٹھ گئے نا قرآن، جبکہ اس کی تائید میں معروف احادیث موجود ہیں. معروف حدیثیں موجود ہیں، ہر دوسری اردو کی تفسیر میں لکھی ہوئی ہیں، ایک عامی کو بھی علم میں ہے. اور آپ قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہے ہیں، آپ کے علم میں وہ حدیثیں نہیں ہیں. اچھا اپنی دلیل نہیں ذکر کر رہے، دوسروں کی دلیل کا، تو دوسروں کو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، آپ نے دوسروں کا مطالعہ ہی نہیں کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ہی کمزور بات ہے. دوسرے قول کی تائید میں جو واحد دلیل ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہے، حالانکہ وہاں واضح طور پہ دلیل جو ہے وہ حدیث ہے. اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ دل کیوں نہیں جچتا؟ اول یہ کہ سورہ فاتحہ کی آیت 7 اس صورت میں بنتی ہے جب بسم اللہ کو بھی اس کا جز تسلیم کیا جائے، اور بسم اللہ کا جز فاتحہ ہونا ایک امر نزاعی ہے. ٹھیک ہے، اور قوی بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ بسم اللہ اس صورت کے آغاز میں اسی طرح جس طرح دوسرا. اچھا یہاں پہ بھی ناقص مطالعہ. کوفی اصل میں یہ کہتے ہیں، عام طور پہ کوفیوں کا موقف یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا جز ہے. جو مدنی ہیں، ٹھیک ہے، دو ہی بڑے ہمارے ہاں جو ہے وہ مرکز رہے نا اوائل اسلام میں، چونکہ کوفہ بھی جو ہے وہ کیپٹل رہا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے. کیپٹل یہ تھا، اس سے پہلے مدینہ تھا 3 خلفائے راشدین کے زمانے میں. تو علمی مرکز یہی 2 بنے.
پھر مدینہ سے حضرت امام مالک کی فقہ جو ہے وہ آگے چلی، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور پھر محدثین، اور کوفہ میں اہل الرائے اور امام ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے. تو کوفیوں کا عام طور پہ موقف یہ ہے کہ یہ بسم اللہ جو ہے سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، 7ویں آیت ہے. جو تو مدنی ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ بسم اللہ جو ہے وہ 7ویں آیت نہیں ہے بلکہ صراط الذین انعمت علیہم پہ وقف ہے. اچھا 7 آیتیں سارے مانتے ہیں، اس پہ اجماع ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اس پہ اجماع ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تو یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ دوسرے قول کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دوسرا قول موجود ہے، اور یعنی وہ امت میں جو بسم اللہ کو فاتحہ کا حصہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس کے باوجود وہ 7 ہی آیتیں کہتے ہیں. ہاں جو بسم اللہ کا حصہ نہیں بھی مانتے، یہ جو انہوں نے کہا نا کہ یہ امر نزاعی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کہنے لگے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. چلیں حصہ نہیں ہے تو پھر جو حصہ نہیں مانتے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ مدنی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم پہ 6 آیت ہے. صحیح، ٹھیک ہے. 7 آیتیں تو وہ بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بسم اللہ کو نکال کے بھی، بسم اللہ کو نکال کے بھی، اگر بسم اللہ کو آپ نہیں بھی مانتے آیت، ٹھیک ہے، تو پھر بھی 7 آیتیں بن رہی ہیں، پھر بھی 7 آیتیں بن رہی ہیں. اب یہ اختلاف بھی آپ کے علم میں نہیں ہے. اگر آپ کے علم میں ہوتا تو آپ اس کو نقل کرتے، تو مطلب ناقص مطالعہ ہے. دوسرے جو موقف ہے اس کا کیا ہے؟ ناقص مطالعہ ہے. اچھا پھر کیا کہتے ہیں کہ جی اس کے فاتحہ ہونے کے ایک جز ہونے کی کوئی خاص وجہ سمجھ میں نہیں آئی. دوسری یہ کہ بار بار دہرائے جانے کی دلیل اسی صورت میں دلیل بنتی ہے جب مثانی کے معنی بار بار دہرائی جانے والی چیز کو نہیں کہتے، بلکہ اس چیز کو کہتے ہیں جو دو کر کے ہو. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ کئی جگہ استعمال ہوا اور ہر جگہ اس کے معنی یہی ہیں. مثلا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مثانی کا مطلب بار بار نہیں ہے بلکہ مثانی کا مطلب کیا ہے؟ 2 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اب یہ معنی مراد نہیں ہو سکتا سورہ فاتحہ میں. ٹھیک ہے. ایسے ان تقوموا للہ مثنیٰ، ٹھیک ہے، تو یہ مراد نہیں ہو سکتا. اچھا رہا یہ سوال کہ اس کے مثانی ہونے کا کیا مفہوم ہے پھر. ٹھیک ہے. تو اس کا صحیح جواب ہمارے نزدیک وہی ہے جس کی طرف ہم جو ہے اس کتاب کے شروع میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اشارہ کر چکے ہیں. ہر صورت اپنے ساتھ اپنا ایک مثنیٰ بھی رکھتی ہے. ہم نے بڑی صورتوں میں بقرہ اور آل عمران کو اور چھوٹی صورتوں میں معوذتین کو اس کی مثال میں پیش کیا تھا، یعنی ہر صورت کا ایک جوڑا ہے. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ کا جوڑا سورہ آل عمران ہے، سورہ فلق کا جوڑا سورہ ناس ہے. تو یہ مراد ہے. قرآن میں صورتوں کے 7 گروپ یہ مراد ہیں سبع من المثانی سے. ٹھیک ہے. سبع سے مراد 7 گروپ ہیں، مثانی سے مراد وہ صورتیں ہیں جو جوڑوں کی صورت میں ہیں. ہم نے مقدمہ میں نہایت تفصیل کے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ قرآن میں صورتوں کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ ان کے الگ الگ 7 گروپ یا 7 مجموعے بن گئے ہیں. ہر گروپ ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر تمام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر لمبی چوڑی ان کی تفصیل ہے جو غامدی صاحب نے بھی نقل کی ہے. اب ہم آتے ہیں یہ کوئی تھوڑی بہت معقول بات جو انہوں نے کی ہے، یعنی جسے آپ معقول اعتراض کہہ سکتے ہیں نا. پہلے تو وہ بسم اللہ والا تو ویسے ہی ہے، لا علمی تھی ان کی اور کچھ بھی نہیں ہے، ناقص مطالعہ اور کچھ بھی نہیں ہے. کہ جی مثانی کا معنی کیا ہے؟ بار بار دہرائے جانے والے نہیں بلکہ مثانی کا مطلب ہے 2، یعنی جس میں 2 کا مفہوم ہو. تو جب آپ سورہ فاتحہ مراد لیتے ہیں تو 2 کا مفہوم کیسے آ سکتا ہے؟ تو جی کریں نا کوئی. بات یہ ہے کہ لوگوں نے بہت توجیہیں کی ہیں. آپ ایک آدھ تفسیر اٹھا کے دیکھ لیتے تو آپ کو 5 7 توجیہیں مل جاتی کہ اس میں 2 کا مفہوم کیسے پیدا ہوتا ہے سورہ فاتحہ مراد لینے سے. لیکن توجہ نہیں نہ کی. تو ان میں سے کوئی جو آپ کو لگتا ہے کہ معقول توجیہ ہے وہ کون سی توجیہ ہے؟ دیکھیں معقول تو بہت سی ہو سکتی ہیں. یہ تو یہ ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے کہ کوئی ایک ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ اب یہ ابن عادل حنبلی ہیں، ان کی یہ تفسیر ہے اللباب فی علوم الکتاب. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی ایک توجیہ کیا ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ نماز میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. اچھا اس کی آگے پھر کئی توجیہیں ہیں کہ نماز میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟
بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ فرائض میں بھی اور غیر فرائض میں بھی، نماز دو ہی قسم کی ہے نا، فرض اور نفل. ہاں فرض اور نفل، فرض میں بھی پڑھی جاتی ہے، نفل میں بھی پڑھی جاتی ہے. لیکن مجھے ایک اور توجیہ زیادہ اچھی لگتی ہے، وہ یہ ہے جس طرف میرا ذہن جاتا ہے، یہ توجیہ مجھے کسی سے نہیں ملی، کہ شروع میں نماز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں 2 رکعت تھی، نماز شروع میں 2 رکعت تھی، اور یہ صورت ہے بھی مکی، ٹھیک ہے، یہ 4 رکعت نماز بعد میں آئی ہے، تو شروع میں 2 مرتبہ ہی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی تھی، نماز کے اندر سورہ فاتحہ 2 مرتبہ ہی پڑھی جاتی تھی، کیونکہ نماز تھی 2 رکعت، 4 رکعت نماز تھی نہیں، وہ تو مدینہ میں آ کے ہوئی ہے، تو اس لیے اس کو مسانی کہا گیا، اور یہ میرے خیال میں سب سے عمدہ توجیہ ہے اس کی. صحیح. اچھا دوسرا ایک توجیہ، اور یہ توجیہ آپ کی توجیہ ہے؟ ہاں یہ مجھے یہی لگتا ہے کیونکہ مجھے سب سے اچھی لگتی ہے. اچھا دوسری توجیہ یہ کی گئی ہے کہ اس کو مسانی اس لیے کہا گیا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قرات ہے، تو قرات کی وجہ سے یعنی 2 مرتبہ قرآن کی قرات ہو گئی، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کے علاوہ، تو اس لیے اس کو مسانی کہا گیا اس قرات کے اعتبار سے. صحیح. اچھا تیسری اس کی توجیہ یہ کی گئی، وہ جو ایک معروف حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو تقسیم کر دیا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، جی، تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اللہ اور اس کے رب کے درمیان. چوتھی اس کی توجیہ یہ کی گئی کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی. اچھا یہ بھی بات عام طور پہ معروف ہے کہ یہ کئی مرتبہ نازل ہوئی سورہ فاتحہ، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی. پانچویں اس کی یہ بھی توجیہ کی گئی کہ اس میں جو کلمات ہیں یہ جوڑے ہیں، جیسے اللہ کی جب تعریف آئی نا الرحمن الرحیم، اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوہرا تعلق ہے نا بندے اور رب کا. اسی طرح آگے چلیں تو صراط الذین انعمت علیہم یعنی منعم علیہ کا ذکر ہے، اور پھر غیر منعم علیہ جن پہ انعام نہیں ان کا ذکر ہے. اچھا جب غیر منعم علیہ کا ذکر ہوا تو پھر ان میں پھر آگے 2 ہیں، 2 یہودی اور عیسائی، تو اپنے مضامین میں یہ کیا ہے مسانی ہے. مطلب توجیہات بہت زیادہ ہیں اس کی. باقی یہ ہے کہ آپ کا مطالعہ نہیں ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات، ایک تو یہ ہو گیا کہ مسانی آپ کہتے ہیں کہ جس میں تثنیہ کا معنی کیسے آ گیا، مسانی میں تو اصلاً کیا ہے تثنیہ کا معنی ہے، ٹھیک ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسانی کا کیا یہ بنیادی معنی ہے تثنیہ؟ اصل بات یہ ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ مسانی کا یہ بنیادی معنی نہیں ہے تثنیہ، یہ ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے. مسانی کا بنیادی معنی تکرار ہی ہے، تکرار ہے، تثنیہ نہیں ہے، ریپیٹیشن. ہاں ریپیٹیشن. دیکھیں تکرار 2 مرتبہ بھی ہو جاتی ہے، تو اس لیے مسنا کا مفہوم اس سے نکل آیا، لیکن اس کا بنیادی معنی نہیں ہے، اس کا سائیڈ معنی ہے. جیسے اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں کہیں تو یہ ثانی اثنین 2 کے معنی میں استعمال ہوا، ٹھیک ہے. ثانیہ اطفی، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی لفظ ہے، وہی مادہ ہے، 2 مرتبہ جھٹکتا ہے اپنے کندھے کو، یہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، بار بار جھٹکتا ہے، بار بار جھٹکنا. اچھا یہ بات جو ہے، یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ جن کو یہ امام لغت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں نا بار بار، علامہ زمخشری جن کو حامدی صاحب لکھتے ہی امام اللغہ ہیں، اور واقعتاً لغت میں ان کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے. یہ تو آپ سب جن لوگوں نے اس کی توجیحات کی ہیں مختلف، جی جی وہ بھی تو اس کو مطلب 2 کے معنی میں لے رہے ہیں نا. ہاں وہ بھی اس کو 2 کے معنی میں لے رہے ہیں، لیکن ہم اسی بات کی طرف آ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا معنی اس میں 2 ہی پایا جاتا ہے. اچھا، ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2 کا معنی بھی آپ مراد لے لے تو وہ بھی نکلتا ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے دیکھیں علامہ زمخشری نے اس پہ جب بحث کی ہے تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ سبع من المثانی سے کیا مراد ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، یا اس سے مراد 7 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے.
تو وہ کہتے ہیں والمثانی من التثنیہ، اور تثنیہ کیا ہے؟ تکرار کا نام ہے، دو کا نام نہیں ہے، اصل میں تثنیہ تکرار کا نام ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس بحث کو امام راغب نے بھی بہت اچھی طریقے سے کھولا۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے، یہ بھی جو کوٹیشن آپ نے شیئر کی یہ امام زمخشری کی ہے، ہاں وہ امام اللغہ جس کو کہتے ہیں، ہاں امام اللغہ، ان کی الکشاف سے تھی، ہم، ٹھیک ہے۔ اب یہ مفردات القرآن ہے، المفردات فی غریب القرآن، ٹھیک ہے، امام راغب اصفہانی کی۔ یہ کہتے ہیں یہ جو مادہ ہے نا جس سے یہ لفظ بنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک تو بے اعتبار العدد اس کا معنی ہے۔ اگر بے اعتبار العدد آپ دیکھیں تو پھر اس میں دو کا مفہوم ہوتا ہے، اور بعض اوقات بے اعتبار تقریر ہوتا ہے، تکرار موجود ہوتا ہے، عدد مراد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جا کے پھر انہوں نے اس کی مثال آگے وہی بیان کی، ثانیہ اطفی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الا انہم یسنون صدورہم، قرآن میں یہ بھی ہے، یسنون صدورہم، اپنے سینوں کو کیا کرتے ہیں؟ موڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس کا بنیادی معنی جو ہے وہ موڑنا ہے۔ دو اس کا بنیادی معنی نہیں ہے، دو وہ اضافی طور پہ اس میں آیا ہے، جسے کہتے ہیں اس کا اصل معنی نہیں ہے، وہ اضافی طور پہ کہیں کہیں آ گیا۔ صحیح۔ تو لفظ کی بنا جو ہوتی ہے اس کے بنیادی معنی پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بنیادی معنی میں تو یہ ہے ہی نہیں، لیکن ہم نے کہا کہ اگر دو کا مفہوم آپ شامل کر بھی لیں پھر بھی اس کی توجہ بالکل واضح ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ موڑنے کے معنی میں ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب جو ہے وہ موڑنے کے معنی میں ہے، تو پھر سبع من المثانی میں کیا مطلب کیا بنے گا؟ ہاں، مطلب یہ ہے کہ موڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ جو ہے وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، ایک چیز مڑ رہی ہے نا تو دوبارہ وہی ریپیٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہی مطلب جیسے تکرار کا ہے، امام زمخشری نے بھی اور امام راغب نے بھی، اب یہ دونوں جو ہے وہ ائمہ لغات میں سے ہیں۔ صحیح۔ اور خیر ان کا تو بہت کام ہے، کیا نام ہے اپنا، علامہ زمخشری کا جو ہے، اور اسی طرح سے امام راغب کا قرآن کے اوپر، خاص طور پہ قرآن کی لغت پہ اچھا خاصا کام ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب چلیں سبع من المثانی جو ہے، اب اس سے مراد دیکھیں نا، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں نا، سبع من المثانی، 7 مثانی دیے، یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا نا 7 مثانی، لیکن ان 7 مثانی سے کیا مراد ہے آگے دیکھیں۔ قرآن کے ان 7 ابواب میں سے ہر باب ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ختم ہو جاتا ہے۔ پہلا باب فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور مائدہ پر ختم ہوتا ہے، اس میں فاتحہ مکی اور باقی 4 مدنی ہیں۔ دوسرا باب انعام اور اعراف 2 مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور 2 مدنی صورتوں انفال اور توبہ پر ختم ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں یہ حضرت جبریل کے بتائے بغیر کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ سبع مثانی سے یہ مراد ہے؟ محنت سے نہیں، اس صورت سے یہ گروپ، چلے سبع من المثانی سے مراد تو 7 مثانی یعنی 7 گروپ، یہ معلوم ہو گیا نا۔ یہاں سے یہاں تک پہلا گروپ ہے، اس صورت سے لے کے اس صورت تک دوسرا گروپ ہے، اس صورت سے لے کے تیسرے تک تیسرا گروپ ہے۔ مطلب یہ بھی ایک رائے ہے نا، جس طرح 20 آراء پہلے گزری ہیں یا جن کا تذکرہ آپ نے بھی کیا، ان آراء میں سے چند ایک آراء یہ بھی ہیں۔ تو یہ رائے کے طور پہ تو نہیں نا بیان کر رہے، یہی تو مسئلہ ہے، یہ اپنی رائے کے طور پہ تو نہیں بیان کر رہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ جس یقین کی کیفیت پہ کھڑے ہو کے یہ سب کچھ جس لب و لہجے میں بیان کرتے ہیں نا، تو وہ معذرت کے ساتھ وہ خدائی لہجہ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ اس طرح کہیں کہ پوسیبل ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے اس کا ایک جو ہے جوڑا بنتا ہو، یہاں سے لے کے یہاں تک بنتا ہو، امکان کی بات کریں تو پھر یعنی آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اصلاحی صاحب کیا کر رہے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ رائے ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بھئی آپ کو پتہ ہی نہیں اس کی کیا کیا دلیلیں موجود ہیں۔ اچھا یہ رائے ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کر کے چلتے جا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی آگے اب باقی کیا رہ گیا، باقی ہم ہی رہ گئے، ٹھیک ہے، ہمارا موقف رہ گیا وہی سب سے ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نہیں،
اس طرح سے تو کام نہیں چلتا. تو خیر بہرحال یہ جو ان کا موقف ہے سبع مثانی کے حوالے سے، دیکھیں بات یہ اس سے انہوں نے جو مسائل پیدا کیے، دیکھیں قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے چلیں، اب 7 گروپ بنا لیں، 10 گروپ بنا لیں، 20 گروپ بنا لیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک اس کو سمجھنے کے اعتبار سے. لیکن یہاں پہ آخر میں جو خلاصہ نکالا ہے نا، وہ کیا نکالا ہے ساتوں گروپس کا، کہ ساتوں گروپس کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دی انذار اور بشارت، انذار و تبشیر، ٹھیک ہے. یعنی اب آپ دیکھیں نا سارے گروپس کا خلاصہ بھی انہوں نے نکال دیا ہے نا، ٹھیک ہے. پہلے باب کا موضوع کیا ہے، یہود و نصارہ پہ اتمام حجت، ان کی جگہ بنی اسماعیل میں سے ایک نئی امت کی تاسیس، اس کا تزکیہ اور تطہیر. اب یہ الفاظ تزکیہ اور تطہیر دوسرے باب میں بھی آ گیا. تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے باب کا موضوع انذار و بشارت، تزکیہ اور تطہیر. مطلب آپ کا ایک جو فلسفہ ہے کہ دین اسلام کا بیسیکلی آبجیکٹو کیا ہے، تزکیہ و تطہیر ہے، تو آپ نے اس کے مطابق قرآن کو کیا کیا، بیان کر دیا. یعنی پورے قرآن کو اس کے گرد گھما دیا. یعنی خود ہی سے گروپنگ کی، خود ہی سے ہر گروپ کے کیا کیے، موضوعات متعین کیے. ہر گروپ کے خود ہی سے موضوعات متعین کرنے کے بعد کیا کیا کہ جی اب قرآن کا اصل میں موضوع یہ ہے. یہ جو غامدی صاحب نے یہ جو جوڑے بنائے یا جو خلاصہ نکالا، تو یہ انہوں نے اصلاحی صاحب کے خیالات سے ڈرائیو کی ہیں چیزیں یا خود اظہار کیا ہے اپنی آراء؟ ہاں نہیں، وہاں سے ڈرائیو کی ہیں، کچھ چیزیں وہاں سے ڈرائیو کی ہیں، لیکن ساری نہیں، ساری ہم نہیں کہہ سکتے. اصلاحی صاحب نے 7 گروپس بنائے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سی باتیں کی ہیں. لیکن یہ جو غامدی صاحب نے دیکھے نا 7 ابواب تو وہاں سے لے لیے اصلاحی صاحب سے، لیکن ہر گروپ کا مرکزی مضمون کیا ہے. اب دیکھیں نا گروپ میں، پہلے گروپ میں کیا ہے، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، المائدہ، بنیادی ترین صورتیں. اور اس کا موضوع جو ہے وہ آپ نے کیا نکالا، آپ نے اس کا موضوع جو ہے وہ نکالا ہے تزکیہ اور تطہیر، ٹھیک ہے، یہود و نصارہ پہ اتمام حجت، اور پھر آگے تزکیہ اور تطہیر. اور بنی اسماعیل یعنی اس کے بعد امت مسلمہ آ گئی، یہود و نصارہ کے بعد امت مسلمہ آ گئی، اور تزکیہ اور تطہیر، اور خدا کا آخری عہد و پیمان، ٹھیک ہے. دوسرے باب میں بھی تزکیہ و تطہیر آ گیا، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے باب میں بھی تزکیہ و تطہیر آ گیا، ٹھیک ہے. 7ویں باب میں کیا ہے، انذار آ گیا. پھر تو مختصر طور پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو 7 ابواب ہیں نا، اسے ہم مختصر طریقے پہ محض انذار و بشارت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن اب اگر آپ دیکھیں ایک اور صاحب نے جو بہت عمدہ کام کیا ہے نظم قرآن پہ، اور وہ پڑھنے کے لائق ہے، خلیل الرحمن چشتی صاحب کا کام. اب آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے قرآن مجید کے جو میکرو سٹرکچر ہے اس کو کیسے کھول کے بیان کر رہے ہیں. یہ ان کی کتاب کا جو عنوان ہے قرآن مجید کا نظم جلی. یہ بڑا محنت والا کام ہے، مطلب 767 کوئی تقریباً 800 کے قریب پیجز ہیں. تو یہ سورہ بقرہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. تو کہتے ہیں پہلا جو حصہ ہے اس میں کیا ہے، منصب خلافت اور توحید کے بارے میں 3 مختلف انسانی رویوں میں سے پہلا رویہ اختیار کرو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ٹھیک ہے، یہ مرکزی مضمون ہے. یعنی آپ ان گروپس کے ذریعے سے بیسیکلی کر کیا رہے ہیں، نظم قرآن کے نام پہ آپ ان کے جو مرکزی مضامین ہیں ان کو پس پش ڈال کے، کیونکہ وہ آپ کے فلسفی سے میچ نہیں کر رہے. خلافت سے جب یہ اصلاحی صاحب کو ذرا جماعت اسلامی سے نکلے تھے تو خلافت اور یہ اسلامی ریاست اور اس قسم کے مضامین سے ان کو بھی تھوڑی چڑان پیدا ہو گئی. وہ بھی رد عمل کی نفسیات میں آ گئے، سائیکالوجی آف ریئیکشن میں. وہ خیر وحید الدین خان صاحب نکلے تھے، وہ تو بہت انتہا پہ پہنچے. اصلاحی صاحب اتنی انتہا پہ نہیں گئے بہرحال. لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں پھر غامدی صاحب میں بھی نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، اسلامی ریاست کے حوالے سے جو ان کا بیانی ہے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. اتمام حجت کا جو ان کا قانون ہے اس کو مستقل طور پہ ہم موضوع بحث بنائیں گے. ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں وہاں پہ. تو اب حالانکہ منصب خلافت یہ مرکزی آیات تھیں سورہ بقرہ کے پہلے حصے کی. اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں دوسرا جو حصہ ہے اس میں
بنی اسرائیل کو آخری شریعت پر ایمان لانے کی دعوت اور امامت کی فضیلت سے معزول کیے جانے کے اسباب، بنی اسرائیل سے امامت اور خلافت لے لی گئی اور مسلمانوں کو دے دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا تذکرہ ہے نا سورہ بقرہ، یعنی پہلے پارے کے آخر میں جا کے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے، اسلام میں تیسرا جو حصہ ہے سورہ بقرہ کا، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے امت وسط کے حقیقی مصداق بن کر شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرو، ٹھیک ہے، پوری دنیا پہ حجت قائم کرو۔ اچھا، یہ سورہ بقرہ ہو گئی۔ اب آپ آگے چلے جائیں تو یہ ابھی انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ، یہ تو مائکرو سٹرکچر تھا، نیچے یہ ابھی مائکرو سٹرکچر چل رہا ہے۔ اب سورہ آل عمران آ گئی، غلبہ اسلام کے لیے 4 تدبیر اختیار کی جائے، ٹھیک ہے، اہل کتاب کو دعوت۔ اب دیکھیں نا، بالکل ایک اور ذہن آ رہا ہے جو کہ قرآن مجید کے نظم قرآن پہ جب ڈسکس کر رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید اگر آپ ایک لفظ میں اس کو دیکھیں کہ وہ کس مرکزی مضمون کے گرد گھوم رہا ہے، تو وہ مرکزی مضمون کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ سوسائٹی میں۔ سورہ آل عمران کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں یا بقرہ کے بارے میں؟ سورہ بقرہ میں بھی یہی ہے، سورہ آل عمران میں بھی یہی ہے، سورہ نساء میں بھی وہ یہی دکھائیں گے، سورہ مائدہ میں بھی یہی دکھائیں گے۔ آپ میری بات سمجھیں، آپ اس کو یوں سمجھیں، حضرت شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مانا پورے قرآن کا کوئی مرکزی مضمون ہے جس کے گرد پورا قرآن گھوم رہا ہے، لیکن وہ مرکزی مضمون ہے کیا؟ وہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ وہ مرکزی آیت ہے جس کے گرد پورا قرآن گھوم رہا ہے۔ اس کو مرکزی بنا کے اب اس کی تشریح کرو، اب قرآن کی صحیح تشریح کرو گے، اب قرآن مجید کی گروپنگ کرو، اب صورتوں کے جوڑے بناؤ، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک انداز کیا ہے، قرآن تو بس آپ کے اخلاق بہتر کرنے آیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن تو بس آپ کو ڈرانے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن ڈرانے کے لیے بھی آیا ہے، اخلاق بہتر کرنے کے لیے بھی۔ قرآن کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ یعنی جو مرکزی مضمون شاہ ولی اللہ نے بیان کیا اس کے مقابلے میں بالکل ایک مختلف دیکھیں نا، پرسپیکٹیو ہے نا، یہ تو اب آپ کے نیریٹیوز ہیں نا، آپ کے نزدیک تو اسلامی ریاست یا دین اسلام کا غلبہ یا نفاذ شریعت کی جدوجہد یہ سب لغو باتیں ہیں۔ جب آپ کے نزدیک یہ سب جو ہے وہ لغو باتیں ہوں گی تو آپ قرآن کی ایسی انٹرپریٹیشن کریں گے کہ جس سے قرآن کیا ہے، بس ایک انذار اور تبشیر یا دعوت اور تبلیغ کا ایک ٹول ہے بس، ٹھیک ہے۔ تو آپ تعلیمی اور تدریسی کام کو فوکس کریں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ نہیں، اسلام صرف اس لیے نہیں آیا کہ میں نے اپنے اخلاق درست کرنے، اسلام اس لیے بھی آیا کہ میں نے دنیا کا قبلہ بھی درست کرنا ہے۔ اسلام صرف اس لیے نہیں آیا کہ میں نے اپنی نماز درست کرنی ہے، اسلام اس لیے بھی آیا ہے کہ میں نے بازار اور مارکیٹ اور پارلیمنٹ اور عدالت اس کو بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق کھڑا کرنا ہے۔ وہ پورا ایک پیکج ہوگا، پورا جس میں انفرادی معاملات بھی ہوں گے، اجتماعی معاملات بھی ہوں گے، خلافت بھی ہوگی، جہاد بھی ہوگا، اور سب کچھ ساری چیزیں ہوں گی، ساری چیزیں ہوں گی۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ اب سورہ آل عمران کا بھی انہوں نے یہی کہا، غلبہ اسلام کے لیے 4 تدبیر اختیار کی جائیں، جو انہوں نے نظم قرآن نکالا، ٹھیک ہے۔ اب مجھے تو یہ نظم قرآن صحیح لگ رہا ہے جو انہوں نے نکالا، ایک ایک آیت پہ محنت کی ہے۔ اصلاحی صاحب نے تو صحیح بات ہے اتنی محنت نہیں کی نظم قرآن پہ، جو انہوں نے خلیل الرحمن چشتی صاحب نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ آگے چلیں سورہ نساء میں، اب آپ دیکھیں انہوں نے ہر جگہ پہ جب بات کی ہے تو آیتوں کے حوالے دے کے بات کی ہے، ایسے نہیں کہ اپنی طرح سے، یہ اب آپ دیکھتے چلے جائیں۔ یہ سورہ نساء ہے، سورہ نساء میں بھی کیا ہے، ساری دنیا بالخصوص اہل کتاب اور نصارہ کو، یعنی سورہ نساء کا مرکزی مضمون، ساری دنیا بالخصوص اہل کتاب اور نصارہ کو دعوت اسلام اور مسلمانوں کو نفاق سے بچ کر خالص توحید کے ساتھ خاندان سے لے کے ریاست تک ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنے کا حکم، ٹھیک ہے۔ اب آپ آگے چلتے جائیں، سورہ مائدہ میں آپ آ جائیں۔ سورہ مائدہ میں مرکزی مضمون کیا ہے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کردہ حتمی شریعت کے احکام پر صدق دل سے عمل درآمد کے لیے امت مسلمہ کا یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل سے واقف ہو کر اس سے اعتراض کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کو کہے کہ سیکولرزم کا لفظ تو ہے کوئی نہیں سورہ مائدہ میں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ مائدہ کی مرکزی آیات یہ ہیں
صحیح. ہمیں اس میں اختلاف نہیں ہے کہ لیکن صورت کا عمود ہوتا ہے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرا عالم وہ سورہ مائدہ ہی کی آیات سے کوئی اور مضمون نکال لے. ہاں بالکل. ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی سورہ مائدہ کا یہ مرکزی مضمون ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرکزی مضمون ہے. ٹھیک ہے. بات یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی بات کیوں مانیں، آپ ہماری بات کیوں مانیں. بات صرف یہ دلیل کی بات ہے. دلیل کس کے پاس ہے؟ دلیل کس کے پاس ہے اور مضبوط کس کے پاس ہے. ٹھیک ہے. صحیح. میں نے تو مطالعہ کر لی ہے، مجھے تو ان کی دلیل مضبوط لگتی ہے. سیدھی سی بات ہے. آپ اس کو کہہ لیں کہ جی یہ آپ کی رائے ہے، بات یہ کہ وہ آپ کی رائے ہے. ٹھیک ہے. صحیح. چلیے اس اصول کے حوالے سے آپ کی کوئی مزید رائے یا کوئی بات کہنا چاہیں آپ؟ ہاں نہیں، بس اس میں ہم نے یہ کہنا تھا کہ سبب من المثانی، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا جی، اس کے بارے میں تو واضح سری نص موجود ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت سے مراد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. اور خود غامدی صاحب نے کہا تھا کہ اگر کوئی حدیث جو کہ شرح و تبیین بن رہی ہوگی قرآن کی کسی آیت کی تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ قبول کریں گے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں اس حدیث کو بھی قبول نہیں کر رہے. اب سبب من المثانی کی وضاحت ہی ہے نا سورہ فاتحہ. سبب من المثانی سے کیا مراد ہے؟ صحیح بخاری کی روایت یہی کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ سبب من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے. تو اب آپ کیوں نہیں مان رہے اس کو؟ 7 گروپ کا چکر کہاں سے لے آئے؟ ٹھیک ہے. تو سبب من المثانی سے مراد جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اس سے مراد 7 گروپ نہیں ہے. 7 گروپ والی تفسیر جو ہے وہ ایک بدعی تفسیر ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کو بالکل بھی جو ہے نہیں کہیں گے کہ جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مقابلے میں ایسی کوئی تفسیر پیش کرنا اس کا کوئی جواز بنتا ہے. بالکل جواز نہیں بنتا، کسی صورت بھی نہیں بنتا. ہاں اب بات یہ ہے، کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی قرآن مجید میں 7 گروپ ہے. بھائی کہہ لو. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جیسے لوگوں نے آسانی سے پڑھنے کے لیے 30 پارے بنا لیے، تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے 7 گروپوں میں تقسیم کر لو. آپ اس کو 70 گروپوں میں تقسیم کر لو، کوئی ایشو نہیں ہے. قرآن فہمی کے لیے کرو. لیکن اس طرح سے یہ ہم نے بات پھر وہی کی تھی کہ یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے جو قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، اور ہر دھکے سے ہر چیز قرآن سے نکالنا شروع کر دو، حالانکہ حدیثیں بالکل اس کے خلاف ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جا کے جو ہے وہ قرآن مجید کی بدعی تفسیریں جو ہے وہ پیش کرنا شروع کر دو. اور ایک یہ کہ قرآن فہمی کے لیے تم اپنی آسانی کے لیے ایسا کرنا چاہتے ہو تو آپ قرآن مجید کے 30 گروپ بنا لو، 50 بنا لو، 70 بنا لو، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کہو گے جی قرآن مجید کی یہ صورتیں آپس میں جوڑا ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کہیں قرآن مجید کی جو ہے وہ ہر صورت کا مرکزی مضمون ہوتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ آپ کی اجتہاد ہے، ایک رائے ہے قرآن فہمی کے حوالے سے، اور اس رائے سے دوسروں کا کیا ہے؟ اختلاف ہو سکتا ہے. آپ کو سورہ مائدہ کا یہ مرکزی مضمون نظر آتا ہے، ہمیں یہ نظر آتا ہے، اور ہمارے پاس انشاءاللہ سے آپ سے قوی دلیلیں موجود ہیں، اور ہمارے پاس جو ریسرچ ورک ہے وہ آپ سے بہت بڑھ کے ہے. اصلاحی صاحب کا تو آج ہم نے مطلب تفسیر تدبر قرآن سے چند مقامات دیکھ لیے کہ ان کی صورتحال تو یہ ہے کہ اردو تفاسیر میں جو چیزیں واضح طور پہ لکھی ہیں وہ ان سے بھی ناواقف ہیں. انہیں یہ بھی نہیں معلوم، اور وہ کھلے ہم کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس بارے میں کوئی دلیل ہے بھی کہ نہیں. یا ان دلائل سے انہوں نے صرف نظر کیا ہے. صرف نظر اگر کیا ہے تو پھر یہ خیانت کی ہے. صرف نظر اگر کیا ہے، واضح طور پہ لکھا ہے نا کہ میرے علم میں نہیں ہے، پھر تو خیانت کی ہے، جھوٹ بولا ہے، حق کو چھپایا ہے، تو وہ تو اس سے بھی بری صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس لیے زیادہ بہتر تو یہ کہ خیانت نہیں کی، نہ واقف تھے، مطالعہ ان کا بالکل نہیں تھا، نہ وہ مطالعہ مطلب کرتے تھے اس طرح سے جیسے جان مار کے کرنی چاہیے. صحیح. چلیے اب صاحب، آج ہم نے غامدی صاحب کا جو قرآن فہمی کے حوالے سے 5واں اصول اور 9واں اصول تھا اس پہ ہم نے بات کی، اور آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ بڑی دور سے تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج کا پروگرام جو ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور غامدی صاحب کے جو 4 اصول تھے پہلے، ان میں سے چوتھے اصول کے بعد اگلا اصول 5واں اور 9واں اصول. 5واں اور 9واں اصول آج اس لیے موضوع بحث بنا کیونکہ یہ جو ہے وہ یہ دونوں اصول آپس میں ملتے جلتے ہیں. ان کی وضاحت اور ان کی جو تشریح تھی، ان کی ایکسپلینیشن تھی، وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھی. اس لیے جو ہے ہم نے اس مختصر گفتگو میں ان دونوں اصولوں کو ملا کے بات کی ہے.
تو آئندہ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ان کے اگلے جو اصول ہیں 6 اور 7واں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔